بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ چکا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں سے بھرپور ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس مہینے کو مسلمانوں کے لیے عبادت، توبہ، خود احتسابی کا بہترین موقع بنایا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو کھید کر دیا جاتا ہے، تاکہ میرے بندے آسانی کے ساتھ میری عبادت کر سکیں۔ رمضان کا سب سے بڑا حکم وہ روزہ رکھنا ہے۔ یہ فرض عبادت ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے صبر و تقوی کو پسند فرماتے ہیں، اور یہ عبادت ہمیں نفس کی پاکیزگی اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی یہ تربیت دیتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے اس مہینے کو قرآن کی تلاوت اور سمجھنے کا خاص وقت بنایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ہر حرف پر نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ انسان کی روحانی ترقی کا یہ ذریعہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایسے اللہ والے گزرے ہیں جو اس مہینے میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ دن میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے، رات کو ایک قرآن ختم فرماتے تھے، اور تراویح میں ایک قرآن وہ ختم فرماتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی عبادت کا بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ گناہوں سے نجات کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ زبان، آنکھ اور کان کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، باقی جو چاہیں دیکھیں، جو چاہیں سنیں، جو چاہیں بولیں، نہیں، ان کو محفوظ رکھنا ہے تمام گناہوں سے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔
رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اس میں قرآن کریم سننے اور سنانے کا یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت یہ عظیم ثواب ہے۔ اسی طرح رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال اور امت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سحری کے وقت، افطاری کے وقت دعا کریں۔ اللہ پاک فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دیں، یہ روزہ دار جو دعا کرتے ہیں ان کے دعاؤں پر آمین کہیں، خوب دعا مانگیں اللہ پاک سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کا بہت زیادہ اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے، اور ہمیں بھی اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں صبر و تقوی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے یہ مہینہ، اور ہمیں اس مبارک مہینے کا استقبال دل کی گہرائیوں سے کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس ماہ کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں۔ مسلمان کا وقت اسی بہت قیمتی ہے۔ فرشتہ روز اعلان بھی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر۔ نیکیوں میں آگے بڑھیں، گناہوں کو چھوڑیں، خوب اللہ کا ذکر کریں، خوب دعائیں مانگیں، خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ لا شیء اغلا فی الحیات من الوقت، زندگی میں وقت سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ فمن اضاعہ اضاع حیاتہ، جس نے اپنے وقت کو ضائع کیا گویا اس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا۔ الوقت اغلا من الالماس، یہ وقت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ فمن ضیعہ ضیع اثمن ما یملک، یہ وقت ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ جس نے اس وقت کو ضائع کیا اس نے اپنی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کو ضائع کیا۔ بہت مختصر وقت ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، وہ مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے، اسے خوب فائدہ اٹھا لیں۔ سونے میں نہ گزاریں اس کو، کام کم کریں، زیادہ سے زیادہ خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے آپ کو تکائیں، اپنے آپ کو قبول کروائیں، اپنی مغفرت کروائیں، خوب اللہ پاک سے مانگیں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔